میں نے کافی ڈیٹیل میں اسلامک ہسٹری پڑھی جب میں CSS کی تیاری کر رہا تھا. اس میں کافی زیادہ کتابیں بھی ریکمینڈڈ ہوتی ہیں CSS کے سلیبس میں. 2012-13 کی غالباً بات ہے. تب تو یہ 200 مارکس کا سبجیکٹ تھا, تو تب بہت پڑھنا پڑتا تھا اس میں. اس میں اورینٹلسٹ کی کتابیں بھی ہمیں پڑھائی جاتی تھیں. اورینٹلسٹ جو مستشرقین جی, اور وہ یورپینز ہیں ہسٹورینز جنہوں نے اسلامک ہسٹری پہ کمنٹ کیا, اسلامک ہسٹری پہ بات کی. اور ناٹ آل آف دیم آر بائسڈ, سم آف دیم آر انٹلیکچولی آنیسٹ. اور ایون میں نے ان کی کتابوں میں بھی یہی آپ کے والی بات پڑھی, اور وہ نیوٹرل ہیں. مطلب وہ تو سائڈ نہیں لیں گے نا, سنی ہو یا شیعہ ہو تو اس کی سائڈ نہیں لیں گے, تو نیوٹرل ہوتے ہیں. انہوں نے بھی یہ بات بیان کی اس میں کہ امیدز کی جب فال ہوا امید ڈائنیسٹی کا, تو جب عباسڈ کیلیفیٹ آئی تو اس میں جو ہسٹری لکھی گئی آبویسلی اٹ واز بائسڈ, اینڈ بیکاز آف دس ریزن پولیٹیکل انفلوئنس تھا عباسڈس کا. اور آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے, جیسے آپ نے کہا, لیٹ می ریائٹریٹ کہ 90 ایئر تقریباً 91-90 ایئر اور آلموسٹ اے سینچری وہ امیدز کی وہ رہی, کیا کہنا چاہیے اسے, حکومت. اور اس کے بعد پھر عباسڈز آئی تھنک کہ 500 to 600 ایئر سم تھنگ لائک دس ٹل دا فال آف بغداد. 1258 CE میں غالباً فال آف بغداد جب ہوا, تب تک عباسڈس کی رہی. اور بیچ میں امید اسپین میں تھے 8th century آنورڈس. اینی وے وہ تو ایک اور حصہ ہے ہماری ہسٹری کا. بٹ بتانے کا میرا مقصد یہ کہ یہ بات درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ اورینٹلسٹ نے بھی یہ بات کوٹ کی ہے. اچھا علی بھائی, ایک اور چیز جو میں نے ذکر کرنی تھی وہ یہ تھا, یہ تو 3 گروہ تھے نا جو جنرلی جنہوں نے تاریخ لکھی مسلم امہ کی بات کریں, اور اس میں اہل السنہ کا خاص طور پہ گروہ جنہوں نے اہل السنہ کے اسکالرز ہیں, جس میں ابن کثیر ہیں, ابن جریر طبری ہیں, ابن عساکر ہیں, یہ سارے لوگ ہیں. اب یہ اہل السنہ یا سنی ٹریڈیشن کے ماننے والے ہیں یا ان کے فلیگ بیررز ہیں. اس کے یہ ایک وہ نیریٹو لے کے آ رہے ہیں ہمارے سامنے جو کہ بیسکلی نیریٹو ہے سنی نیریٹو. اس کے مقابلے میں جو شیعہ جو نیریٹو ہے اس کے جو فلیگ بیرر ہیں وہ بیسکلی ایک شخص ہے, ایک ان کے اسکالر ہیں, ہسٹورین ہیں, جن کا نام ہے ابو مخنف, اور پورا نام ان کا لوط بن یحییٰ بن سعید الازدی الکوفی ہے. اینڈ ہی ڈائیڈ ان 158 ہجری ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اف وی رائٹلی ریکال دیٹ. تو اب یہ جو ہیں ان کی بیسکلی کتاب تھی, یعنی ہی واز دا فرسٹ ون ایکچولی ٹو ایکچولی کمپائل اور مینشن دا ہسٹوریکل انسیڈنٹ آف کربلا یو کین سے, اور دی مارٹرڈم اور دی شہادت آف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کتاب ہے جی مقتل الحسین. تو یہ وہ کتاب تھی جس میں تھورولی سب سے پہلے اس جو ہے وہ کربلا کے انسیڈنٹ کو انہوں نے ریکارڈ کیا, کربلا کے انسیڈنٹ کو انہوں نے ریکارڈ کیا. تو یہ جو تھے, اب ہمیں سارا نیریٹو, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شیعہ کے ہاں جو کربلا کا پورا انسیڈنٹ ہمیں ملتا ہے, مور اور لیس جتنے بھی ان کے نیریٹو یا جو بھی ان کی کتابوں میں نیریٹو پایا جاتا ہے, ان میں یہ جو ابو مخنف ہیں ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور یہ ہی از دا پرائمری سورس دیر. اور اس طریقے سے سنیوں میں بھی, اہل السنہ میں بھی بہت سے اسکالرس نے, کیونکہ ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ایکچولی ریکارڈ دس انسیڈنٹ نا, رائٹ, دی ارلیسٹ آپ سمجھ لیں کمپائلیشن اور دی ارلیسٹ مینشن آف کربلا ان ڈیٹیل, وہ پوری ایک رسالہ جو ہے وہ ان کا موجود ہے. تو ایون ہمارے سنی کئی اسکالرس نے بھی ان کو کوٹ کیا اور ان کی طرف سے ریفرنس, ان کو ریفرنس کیا اپنے ڈسکشنس کے اندر اپنی کتابوں میں. لیکن چونکہ یہ ایک خود یہ کوفی تھے, کوفہ سے ان کا تعلق تھا, اور ہی بلانگ ٹو دا شیعی اسکول آف تھاٹ, تو اس وجہ سے ایک پولیٹیکل اور ایک تھیولوجیکل یا آپ سمجھ لیں ایک انفلوئنس ہمیں نظر آتا ہے ان میں, اور بائس بھی نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کربلا کے انسیڈنٹ کو اٹ سیلف ایک کوشچن اور چیلنج کیا. یعنی آپ انٹرسٹنگلی یہ بات موجود ہے ہمارے ہاں, ایک فرنج گروپ ہے اگرچہ دیٹس اے فرنج گروپ, لیکن وہ سمجھتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ کربلا کا انسیڈنٹ ایکچوئل ہوا ہی نہیں ایسے. یہ سب جو ہے نا وہ کیونکہ دا پرائمری پرسن اور دا پرائمری سورس آف کربلا انسیڈنٹ از ایکچولی ابو مخنف, جو کہ خود ریلائبل اور جو ہے نا ایسے بندے ہیں جن پہ ہم ہسٹوریکلی ریلائی نہیں کر سکتے. تو یہ 2 بنیادی ہمارے پاس سورسز ہیں. جیسے میں نے بتایا احادیث میں بھی موجود ہے, لیکن احادیث میں اس طریقے سے ڈیٹیل موجود نہیں ہے, کیونکہ ظاہر محدثین نے تاریخ کو قلم بند نہیں کیا. حدیث کی کتابوں میں انہوں نے کوشش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیزیں ہیں, ہاں ان کے کانٹیکس میں کچھ ہمیں سیگمنٹس مل جاتے ہیں کتاب الفتن کے اندر, جو لیکن اس میں حدیث اصل ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کا ریفرنس ہوتا ہے یا کوئی پریڈکشن ہوتی ہے, تو جس کی بنیاد کے اوپر وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ورنہ اس کے علاوہ ڈائریکٹلی اس طریقے سے پورا نیریٹو, اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو پڑھے بغیر ایک نیریٹو کو بلڈ کرنا, خاص طور
طور پہ کربلا کا اور اس طریقے سے جو بھی صحابہ کے پولیٹیکل ڈفرینسز تھے, آئی تھنک دس وڈ بی ڈس سروس اینڈ ڈس آنیسٹی ٹو بی ویری آنیسٹ. اور یہ کلیم کرنا کہ جی ہم صرف حدیث کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ ایسے آپ کر نہیں سکتے. اور اگر آپ کریں گے, دیکھیں آپ کے ذہن میں آلریڈی پکچر ہے اور آپ اس پکچر کے اندر کچھ سیگمنٹس حدیث سے لے کے اس کو ویریفائی آتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں, تو آپ ایک بائسڈ اوپینین کریٹ کر رہے ہیں, ایک آپ کنفرمیشن, یہ سلیکٹیو بائس جو ہے نا اس کو آپ جو ہے نا وہ پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی پوری جو ایک نیریٹو کو زیرو کریں, نگیٹ کریں اور آپ بالکل زیرو سے حدیث سے ایک نیریٹو بنانا شروع کریں. دیٹس امپاسبل, آپ نہیں کر سکتے, آپ کر کے دیکھ لیں. تو انفارچونیٹلی جن لوگوں نے یہ کلیم بھی کیا ان کے ذہن میں پہلے ایک نیریٹو تھا, انہوں نے کیا کیا, اپنا کنفرمیشن بائس کیا یا سلیکٹیو بائس کے ذریعے انہوں نے کچھ حدیثوں کو کوٹ کرنا شروع کر دیا. جزاک اللہ خیر. بڑا ضروری تھا دیکھیں سوال آڈینس کے لیے, کیونکہ آڈینس وانٹ ٹو نو کہ جب اہل سنہ ایکسپلین کرتے ہیں اس واقعے کو تو کوئی سورسز تو ہے نا, فرام وچ سورسز دے کوٹ, اور اگر اہل تشیع کوٹ کرتے ہیں ان کی کیا سورس ہے. بہرحال یہ جو پورا پوڈ کاسٹ اٹ از ناٹ اگینسٹ اینی اسکول آف تھاٹ اور سیکٹ آئی وڈ سے, یعنی لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم شیعہ کے خلاف بات کرنے لگیں, بلکہ ہم سنی پرسپیکٹو بیان کرنے لگیں. فرسٹ تھنگ, بیچ میں ہاں کہیں اہل تشیع کی بات آ گئی تو اس کو ہم بیان کریں گے, لیکن وہ ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے کریں گے. اور بالکل بھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی امپریشن یہ لیا جائے کہ دس پوڈ کاسٹ از اسپریڈنگ ہیٹ اسپیچ اور سم تھنگ لائک دیٹ, کیونکہ وی شوڈ فوکس آن کہ اس واقعے سے لیسنس کیا مل رہے ہیں اور اس واقعے کے جو اوتھینٹک انسیڈنٹس ہمیں مل رہے ہیں, لیٹس فوکس آن دیٹ اکارڈنگ ٹو دا سنی سورسز, رائٹ. اچھا, اس میں نے جیسے کہا کہ ہاں اہل تشیع کی کہیں بات آ گئی تو ہم ضرور ذکر کریں گے. لفظ شیعہ اٹ از ان دا قرآن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز مینشنڈ اٹ. آئی تھنک یہ سورہ قصص میں بھی آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, کہ آئی تھنک آیت نمبر 11 ہے غالباً. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام صبح وہاں پہنچے تو دیکھا 2 لوگوں کو لڑائی کرتے ہوئے, ان میں سے ایک جو ہے وہ موسیٰ کے شیعہ میں سے تھے, یعنی کہ ان کے گروہ میں سے تھے. یعنی لفظ شیعہ کا مطلب گروہ ہے. میں تھوڑی سی ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں کہ آڈینس کو کلیئر ہو جائے کہ ہاؤ شیعازم اسٹارٹیڈ اور یہ ایک عقائد کی موومنٹ کب بنی, اور میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی کمنٹ کریں, دین ویل کم ٹو انشاءاللہ دا مین اسٹوری. سب سے پہلے جب حضرت علی صلی اللہ عنہ کوفہ شفٹ کر گئے اور اپنے کیلیفیٹ کو وہاں لے گئے, کیپٹل بھی کوفہ کو بنا لیا, تو وہاں پر ظاہر ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ سے بہت محبت کرنے والا ایک گروپ جن کا یہ ویو تھا, پولیٹیکل ویو تھا کہ حضرت علی کی جو فیملی ہے یا اہل بیت جو ہے یا بعد میں عباسڈز آئے تو حضرت عباس کی جو فیملی ہے وہ حقدار ہیں اسلامک امپائر کو رول کرنے کے لیے, اور ان لوگوں کو شیعان علی کہا گیا, یعنی حضرت علی صلی اللہ عنہ کا گروہ. اور یہ کربلا کے واقعے تک ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی, اسٹرکٹلی پولیٹیکل موومنٹ وداؤٹ اینی عقائد, وداؤٹ اینی تھیولوجی, یعنی مور اور لیس تھیولوجی وہی تھی جو سنیز کی تھی, رائٹ. لیکن پولیٹیکل ویوز یہ تھے کہ حضرت علی کی جو اولاد ہے یا اہل بیت جو ہے دے شوڈ بی رولنگ دی امپائر, دے شوڈ بی دے آر مور وردی, موسٹ وردی ان فیکٹ امنگسٹ آل ٹو بی دا رولر آف دا مسلم امپائر. اس کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد ایئرز آفٹر, آئی تھنک 3 to 4 ایئرز آفٹر, جب وہ واقعہ پیش آیا کربلا میں ہی, جب یہ ایک گروہ انہی کا گزر رہا تھا شیعوں کا, ابن زیاد کو میرے خیال قتل کرنے کا پلان تھا ان کا, تو راستے میں کربلا سے گزرے تو امام حسین صلی اللہ عنہ ہی از بریڈ دیر, تو انہوں نے ساری رات جو ہے وہ رو کر بہت زیادہ ماتم بھی کیا, اس بات پر لیمنٹ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ بٹرے کیا, اس بات کی بہت ندامت تھی اس گروہ کو, رائٹ. ویل کم ٹو اٹ کہ وہ بٹریل کیا تھا. تو ایم آئی رائٹ سو فار کہ ہاؤ ڈڈ دس موومنٹ ایمرج شیعان علی, اور اس کے بعد یہ کس طرح سے ایک تھیولوجیکل موومنٹ بعد میں بنی جس میں صحابہ جیسے آپ نے کہا حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق, ان کے حوالے سے بھی بلیفس ایڈ کر لیے گئے وغیرہ وغیرہ, ایسے یہاں تک تو چلیں بات ہو گئی.